الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اتاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ذال ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو وَإِذْ ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وَإِذْ۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ ربو کا یہاں را پر اور با مشدد میں کلکلہ جماؤ کے ساتھ ہوگا۔ للملائکتی، یہاں لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے للملائکتی۔ یہاں لام کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد متصل ہو رہا ہے۔ مد متصل اس لیے ہو رہا ہے کہ کھڑے زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے۔ یہاں نون شدد میں غنہ ہوگا اور نون کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ جاعل فی الارض، ہاں جیم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ آگے تنوین میں اخفا ہوگا، یہاں تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا ہے۔ آگے فا کے آگے جو یا ہے یہ زائد ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، فا کو لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو فل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے فل۔ آگے حمزہ اس کو باریک پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، دعات کو بھی پورے پڑھیں گے کیونکہ دعات حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خلیفہ، یہاں خا کو پر پڑھیں گے،
لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ آگے وقف میں گول تا کو ہم ہا ساکن میں بدل دیں گے اور وقف مطلق ہوگا۔ قالوا اتجعل، یہاں قاف کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو پور یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ آگے راپور آگے مد منفصل ہوگا۔ یہاں مد منفصل اس لیے ہو رہا ہے کہ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے۔ آگے جیم ساکن میں کلکلا ہوگا۔ فیہا، یہاں پہ فا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور ہا کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ اور الف مدہ ہو رہا ہے۔ من یفسد، یہاں نون ساکن میں ادغام ہوگا۔ یہاں نون ساکن میں ادغام اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف غیر معلوم میں سے یا آ گیا ہے۔ فیہا، یہاں فا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ ہا کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، یہاں الف اور لام یہ نہیں پڑھے جا رہے، کاف کو دال کے ساتھ ملا دیں گے، دال مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ آگے مد متصل ہوگا، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف میں حمزہ ساکن میں جھٹکا ہوگا اور وقف جائز۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یہاں بام شدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ آگے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہاں قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے اور وقف میں یہاں ہوگا وقف مطلق۔ قول، یہاں قاف پر ہوگا اور الف مدہ۔ یہاں قاف پر اس لیے ہے کہ یہاں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ انی اعلم، یہاں نون میں شدد میں غنہ ہوگا اور نون کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے۔ ما لا تعلمون، یہاں میم کو اور لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ آگے میم کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض۔ یہاں وقف میں مد عارض اس لیے ہو رہا ہے کہ واو مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے، یعنی نون کو ہم نے خود ہی ساکن کیا ہے اور گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پہ وقف تام ہوگا۔ اب ہم اس آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔
سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.